أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، ایک روایت کے مطابق آج کا دن 25 شوال المکرم سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تو آپ تمام مومنین مومنات بالخصوص امام صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت مبارک میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 15 یا 25 شوال ہے، یا ایک اور تیسری روایت بھی ہے کہ 15 رجب جو ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام علیہ السلام کو منصور لعین عباسی خلیفہ نے زہر دیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ فرامین ہیں، آج کی اس مناسبت سے وہ بیان کریں گے۔ کون امام جو صادق بھی تھے، جو صادق آل محمد کے القاب سے جانے جاتے تھے، صابر، طاہر، فاضل، کنیت مولا کی ابو عبداللہ۔ 17 ربیع الاول کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ والدہ کا نام ام فروہ ہے سلام اللہ تعالی علیہ، اور والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ مختصر سا تعارف۔ آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند ایک فرامین آپ مومنین کے لیے، مومنات کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو چاہے بہت کم ہی کیوں نہ ہو، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ رکھو چاہے کتنا ہی نازک ہو۔ علیک بتقوی اللہ والورع والاجتہاد وصدق الحدیث واداء الامانہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ وصیت ہے، فرماتے ہیں تم پر واجب ہے کہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری، ورع اختیار کرو، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا، حسن اخلاق، اچھی ہمسائیگی اختیار کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام وصیت میں فرماتے ہیں تم پر واجب ہے کہ تم لوگوں کو اپنی طرف دعوت دو، لیکن اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے۔ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو نہ کہ باعث ذلت بنو، اور تم پر واجب ہے کہ تم لمبے لمبے رکوع و سجود کرو، کیونکہ جب تم رکوع و سجود لمبے لمبے یعنی طویل رکوع طویل سجدے کرتے ہو تو ابلیس شیطان پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ تو اطاعت خداوندی کر رہا ہے اور میں نے نافرمانی کی ہے، اور یہ سجدہ کر رہا ہے جبکہ میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے ایک خواہش کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفضل نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلق خلقا من خلقہ انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا لیثیبهم على ذلك الجنہ فإن استطعت ان تكون منهم فكن۔ امام فرماتے ہیں یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں، خلق فرمائے ہیں کہ جنہیں ہمارے تنگ دست اور نادار شیعوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ امام فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں انہیں جب وہ شیعوں کی تنگ دستی دور کریں گے، ناداروں کی ناداری کو ختم کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں جنت، نعمات عطا کرے گا اللہ۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم، اے میرے شیعو، اے میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر تم ایسے لوگوں میں سے بن سکتے ہو تو ضرور بنو۔
یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام علیہ السلام کی خواہش ہے کہ جس مومن کے لیے غریب اور تنگ دست شیعوں کی مدد کرنا ممکن ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اور اپنی قدرت و استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں، مومنوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی ضرورتوں کو کسی طرح کا احسان جتلائے بغیر پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ توفیق صرف اللہ کے منتخب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ خلق خلقا من عبادہ فانتجبہم لفقراء شیعتنا لیثیبہم بذالک، کہ یقیناً اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک مخلوق کو خلق کیا اور انہیں ہمارے غریب اور تنگ دست شیعوں کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے چن لیا، تاکہ انہیں اس عمل کا مخصوص ثواب عنایت کرے۔ تو صاحبان ایمان، معاشرے کے غریب، فقیر، یتیم، طلباء، مدارس میں رہنے والے اور تنگ دست مومنین کی مدد کرنے والے افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہیں، لہذا یہ توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت کے دن یہ عہد کریں کہ مولا، آقا، ہم اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق اپنے غریب اور تنگ دست رشتہ داروں اور اہل علاقہ ضرورت مندوں، مولا آپ کے چاہنے والے شیعوں، مومنین کی، مومنات کی، ضرورت مندوں کی کسی طرح کا احسان جتلائے بغیر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صاحبان ایمان، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور فرمان اور آخر میں اختتام کرتے ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ آتَاهَا مُتَطَهِّرًا طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَكَتَبَهُ مِنْ زُوَّارِهِ۔ امام فرماتے ہیں تمہیں مساجد میں جانے کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور جو شخص پاک و طاہر ہو کر مساجد میں وارد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا اور اس کو اپنے زائرین کے زمرے میں قرار دے گا۔ صاحبان ایمان، آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔